السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ شہباز شریف نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی مسلسل بھرپور حمایت کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے جنوبی کوریا، سلووینیا اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے واضح کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری، پرزور اور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمانوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار کے لیے آزاد مارکیٹ قائم کی جائے گی تاکہ بجلی کے نرخ مزید کم کیے جا سکیں۔ پاکستان کے حج مشن نے سعودی عرب میں عازمین حج کے لیے تمام انتظامات خوش اسلوبی سے مکمل کر لیے ہیں۔ آج محنت کشوں کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ 9 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 14 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 87 رن سے ہرا دیا، جبکہ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ شروع کرنے کے لیے پہلے عبد القدیر۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سلامتی اور خود مختاری پر ہرگز کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا اور کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال خصوصاً پہلگام حملے کے بعد بھارت کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بھارت کے جارحانہ رویے اور احتیال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا جو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ پاکستانی قوم متحد اور اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے جو ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی ممکنہ جارحیت اور پاکستان کی طرف سے اس کا مؤثر جواب دینے کا بھی جائزہ لیا۔ ملاقات میں بھارتی قیادت کی جانب سے پہلگام حملے کے حوالے سے کسی تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزامات عائد کرنے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کی طرف سے عسکریت پسندوں کی فنڈنگ، تربیت اور ان کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے بھیجنے کا نوٹس دے۔ صدر نے بھارت کی طرف سے بے بنیاد الزامات کا ذمہ دارانہ انداز میں جواب دینے پر حکومت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا اور قومی مفادات ہر صورت یقینی بنائے جائیں گے۔ ملاقات میں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرنے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے پر زور دیا گیا، جس سے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی مسلسل بھرپور حمایت کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیونگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فون پر حالیہ گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ سے بھارتی اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقف کا ادراک کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کی قابل اعتماد، غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کرانے کی پاکستان کی مخلصانہ پیشکش کی تائید کرنے پر بھی چین کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے تمام مظاہر کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پاکستان کی توجہ افغانستان کے اندر سے کام کرنے والی تنظیموں BLA، TTP اور ISKP کے خلاف جاری انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے
ہٹا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، کیونکہ سنتاس معاہدے کے تحت کسی بھی فریق کو معاہدے کو یک طرفہ طور پر مسترد کرنے یا اس سے دستبرداری کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ جنوبی ایشیا میں دائمی امن یقینی بنانے کا یہ واحد راستہ ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج جنوبی کوریا، سلووینیا اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے جمہوریہ کوریا کے وزیر خارجہ چاؤ تائیول، صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام آبدی علی اور سلووینیا کی وزیر خارجہ تانجا فاجون کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بھارت کے یک طرفہ اقدامات بالخصوص سنتاس معاہدے کی معطلی کے بارے میں آگاہ کیا۔ جنوبی کوریا، سلووینیا اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی امن اور سلامتی قائم رکھنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی حیثیت سے تمام رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکیہ کی گریٹ یونٹی پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ دستگی نے کہا ہے کہ ترکیہ اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ ہے اور اس کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرے گا، اور انہیں ترکیہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ساتھ دینا ہمارے بھائی چارے، دوستی اور خلوص کا ثبوت ہوگا۔ مصطفیٰ دستگی نے کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ترکیہ کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک اسی جذبے، خلوص اور وفاداری اور اس کے ساتھ پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری، سخت اور دندان چکن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کے دورے کے دوران جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے پاک فوج کی منگلا کور کے زیر اہتمام انتہائی اہم تربیتی مشق ہیمر اسٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کی مسلح افواج کے ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی ہر قیمت پر دفاع کرنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے اور اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور ہمارا عزم مستحکم ہے۔ اس مشق کا مقصد جنگ کی تیاری کرنا، میدان جنگ کے لیے اتحادی عمل پیدا کرنا اور جدید ہتھیاروں کے نظام کی کارکردگی کو باہم مربوط کرنا ہے۔ روایتی جنگی صورتحال کی تیاری کے سلسلے میں جدید استعداد کار بڑھانے کا طریقہ کار اختیار کیا جس سے کثیر المقاصد لڑاکا طیارے، فضائی جنگ کے لیے درکار آلات، طویل فاصلے تک مار کرنے والے توپ خانے اور میدان جنگ کے لیے جدید انجینئرنگ کے طریقوں کا استعمال کیا گیا۔ فوج کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جوانوں نے مربوط مشق کے دوران انتہائی اعلیٰ درجے کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت دکھائی اور غیر معمولی تکنیکی ہم آہنگی، چستی اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ فوج کے مختلف شعبوں کی اعلیٰ فوجی قیادت، فارمیشن کمانڈرز اور اعلیٰ شخصیات نے فوجی مشق دیکھی۔ جدید ترین جیٹ لڑاکا طیاروں سے لیس پاکستان ایئر فورس کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ پاک فضائیہ نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انتہائی مستعدی اور جانفشانی سے ادا کی ہیں۔ پاک فضائیہ پوری دنیا میں اپنی تکنیکی مہارت اور جرأت مندی اور دلیری کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا ایپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہونے والی سائیوپس اینڈ نیریٹو کنٹرول کے عنوان سے ایک دستاویز نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے رچائی گئی خفیہ سازش کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس خبر کی مکمل تفصیل بتا رہی ہیں ریڈیو پاکستان کی نمائندہ ملاحت سولت۔ ذرائع کے مطابق لیک ہونے والی دستاویز میں ہدایت کی گئی ہے کہ پاکستان اور خصوصاً ISI کے خلاف 36 گھنٹے بعد میڈیا پر بیانیہ بنایا جائے، تاہم میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ ذرائع کے مطابق دستاویز کا یوں سوشل میڈیا پر آنا را کے اندر ہندوتوا مخالف سوچ کا شاخسانہ نظر آتا ہے۔ دستاویز اور ان تضادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی کسی سے ہدایات مل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت دستاویز کے سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لیک ہونے والی دستاویز میں بیانیہ
بیانیہ کنٹرول کرنے کے لیے واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ یہ واقعہ ریاست اور غیر مسلموں پر حملے کا تاثر دے۔ رو کی دستاویز کے مطابق ضلع اننت ناگ میں آپریشن کیا جائے گا، جبکہ سیاحوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی آڑ میں فیلڈ آپریٹرز کو مخصوص مقامات پر تعینات کیا جائے گا۔ دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملے کے 2 سے 4 گھنٹے کے اندر AI سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے گواہوں کے بیانات لیے جائیں گے اور دھندلی ویڈیوز کی مدد سے واقعے کی تصویریں دوبارہ بنائی جائیں گی۔ رو کی لیک ہونے والی دستاویز میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ مرکزی ہیش ٹیگز کے بجائے 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے جعلی معلومات پر مشتمل مہم چلائی جائے گی، جبکہ ISI پر الزام عائد کرنے کے لیے ٹرینڈز کو بغیر کنٹرول کے پھیلایا جائے گا۔ اس دستاویز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ BLA کے سیلز سوئی اور کوئٹہ میں سرگرمیاں شروع کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام کا واقعہ رو کی جانب سے پہلے سے طے اور منظور شدہ کارروائی ہے، جس سے کشمیریوں کے خلاف بھارت کی نفرت اور شرانگیز منصوبے پوری طرح کھل کر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا مودی حکومت کا پرانا وتیرہ ہے۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے بتایا ہے کہ پہلگام کے حالیہ واقعے کے بعد بھارت کے مسلمانوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ اس واقعے کے بعد بھارتی حکام نے BJP کی حکومت والے صوبوں میں ہزاروں مسلمانوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ان کے مکان مسمار کر دیے ہیں۔ جن مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ میانمار اور بنگلہ دیش جیسے دوسرے ممالک سے ہے۔ پہلگام واقعے کے دوسرے دن اتر پردیش میں ایک ریسٹورانٹ میں کام کرنے والے مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک اور دوسرے کو زخمی کر دیا گیا۔ حملہ آوروں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے واقعہ پہلگام کے متاثرین کا انتقام قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور مسلمان کو کرناٹک میں پاکستان کی حمایت میں نعرے لگانے پر کسی قانونی کارروائی کے بغیر جان سے مار دیا گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے دوسرے صوبوں میں رہنے والے کشمیریوں نے بھی ہراساں کیے جانے اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی اطلاع دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں تجزیہ نگاروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ BJP نے طویل عرصے سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے تاکہ مذہبی جذبات بڑھا کر ہندو اکثریت کو متحد کیا جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں گزشتہ ماہ کے دوران 9 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے حریت رہنماؤں اور کارکنان سمیت 2500 شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ اور تحفظ عامہ کے ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ بھارتی حکام نے کشمیری آبادی کو اقتصادی اور سیاسی طور پر مفلوج کرنے کے لیے BJP کی حکمت عملی کے تحت 31 املاک غیر قانونی طور پر ضبط کر لیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جنگی جنون جنوبی ایشیا کو تباہ کن تنازع کی طرف دھکیل رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان کے خلاف جارحانہ بیان بازی نے خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے لوگوں کو ملک بدر کرنے کی موجودہ مہم میں شہریوں پر پاکستانی باشندوں کی چھاپ لگا کر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں خاندانوں کو اصل طریقہ کار کے بغیر بے دخل کیا جا رہا ہے اور معمر اور بیمار افراد اور خواتین کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے اس اصولی فیصلے کو سراہا ہے جس میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے FM ریڈیو چینلز پر بھارتی گانے نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل کو لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ حب الوطنی کا یہ جذبہ قابل تحسین ہے اور پوری قوم کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام قائم کرنے کے لیے دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات ملک میں بجلی کے نرخوں میں کمی اور توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات کے حوالے سے 2024 سے 2034 کے انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے منصوبوں کی تکمیل میں کسی بھی قسم کی تاخیر ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں عنقریب بجلی کی پیداوار کے لیے فری مارکیٹ قائم کی جائے گی جس سے مسابقتی بنیاد پر بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی جو بجلی کی پائیدار فراہمی اور نرخوں میں مزید کمی کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اگلے 10 سال کے لیے بجلی کی پیداواری منصوبوں میں مسابقتی بولی اور کم ترین قیمت پر بجلی کی فروخت کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔
7,967 मेगावाट के महंगे मंसूबों एक्सपेंशन प्लान से निकाले जा रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि बिजली के पैदावारी मंसूबों की तकमील के अहदाफ पर नज़रसानी की जा रही है। महंगे मंसूबों को प्लान से निकालने और मंसूबों की तकमील की तारीखों में रद्दबदल से मजमूई तौर पर तकरीबन $17 अरब की बचत होगी। बिजली की पैदावार के लिए मकामी ज़खायर और शमसी, न्यूक्लियर और पन बिजली जैसे मुतबादल ज़राए को दरामदनी ईंधन पर तरजीह दी जाएगी। माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग टेक्नोलॉजी और जनूबी कोरिया अर्ज़ में इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम में मदद देने के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात जिनेवा में सरमाया की तरक्की के अक़वाम मुत्तहिदा फ़ंड के ज़ेर एहतमाम आला सतह के मुशावरती इजलास से खिताब में कही, जिसका मौजू था ज़्यादा खदशात वाली नज़र अंदाज शुदा मंडियों की तरक्की के लिए सरमाए की फराहमी। मुसद्दिक मलिक ने तरक्की पजीर और पाकिस्तान समेत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ऐसे मुल्कों को मौसमियाती असरात से बचाने के लिए सरमायाकारी में इजाफे का तरीक़ाकार वज़ह करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया, जिन्हें मौसमी हालात की वजह से तबाहकारियों का सामना करना पड़ता है। और उन्हें मौसमियाती असरात के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को तरक्की देने की हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की मौजूदा काविशों का खुसूसी ज़िक्र किया और सब्ज़ इनकलाब, माहौलियाती पायदारी और फितरी हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान हज मिशन ने सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई टाइमलाइन को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और सऊदी अरब में आसमीन हज के लिए जामे इंतज़ामात किए गए हैं। पाकिस्तान हज मिशन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब सोबरा ने आज एक इंटरव्यू में बताया कि इस साल सरकारी हज स्कीम के तहत दी गई सहूलतों में नुमायां बेहतरी लाई गई है। गुज़श्ता साल मुतारिफ किया जाने वाला शॉर्ट हज पैकेज इस साल भी जारी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद माशरे में मेहनत कश तबके की काविशों का एतराफ़ करना और उनके हुकूक और फलाह व बहबूद के मौक़े को फ़रोग़ देना है। इस दिन की तारीख़, अहमियत और आज होने वाली तक़रीब के हवाले से हमारी इस्लामाबाद के नुमाइंदा फरीहा हसन की ये रिपोर्ट सुनते हैं। ये दिन हर साल 19वीं सदी में मजदूर तहरीक की याद में मनाया जाता है, जब अमेरिका समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में मजदूरों ने मुनसिफाना सलूक, बेहतर उजरत और काम की महफूज शराइत के लिए एहतजाज शुरू किए और अपने हकूक की जंग लड़ी। मजदूरों की इस कामयाब तहरीक के नतीजे में मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम बैनुल-अक़वामी कवानीन और प्रोटोकॉल्स नाफिज हुए। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देने वाले आलमी इदारा मेहनत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रुकन भी है। पाकिस्तान में लेबर पॉलिसी 1972 में वज़ा की गई, जिसमें 1 मई को सरकारी तातील का ऐलान किया गया। इसी पॉलिसी के तहत मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम्स और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स कायम किए गए थे। आज लेबर डे के हवाले से नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन ने ILO के ताउन से इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका मौजू था चेंज विद हार्मनी, यानी हम-आहंगी के साथ तब्दीली। कॉन्फ्रेंस, जिसमें जजेस, लेबर यूनियंस के लीडर्स, सनतकारों, कानूनी माहिरीन और ILO के सीनियर नुमाइंदों ने शिरकत की। इसका मकसद था मजदूरों के हकूक, सनती हम-आहंगी और पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मेहनत कशों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और मुशावरत को फ़रोग़ देना था। बलोचिस्तान में लेबर डे की तकरीबात के हवाले से हमारी कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज की ये रिपोर्ट सुनते हैं। यौम मजदूर की मुनासबत से कोयटा में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों, सियासी जमातों के लेबर विंग्स और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियों, सेमिनार और इज्तिमात का इनेकाद किया गया। मुनक़दा तकारीब में मुकर्रीरीन ने मेहनत कशों को दरपेश मसाइल और मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। इसी तरह सूबे के दीगर तमाम अज़ला में भी मजदूरों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। और अब गिलगित बल्तिस्तान में लेबर डे की तकरीबात के हवाले से हमारे नुमाइंदे इलियास सफ्तर की ये रिपोर्ट। गिलगित में महकमा लेबर के ज़ेर एहतिमाम यौम मजदूर के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले मेहनत कशों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी तरह मजदूर तंजीमों की तरफ से यादगार शुहदा चौक स्कर्दो में भी एक जलसे का एहतमाम किया गया। इन तकारीब से खिताब करते हुए सियासी, समाजी और मजदूर रहनुमाओं ने मेहनत कशों की कुर्बानियों और खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाली तकरीबात के हवाले से हमारे मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे बादशाह खान की रिपोर्ट सुनते हैं।
آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں سیمینارز، جلسے جلوسوں اور آگاہی واکس کا انعقاد کیا گیا۔ محنت کشوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ حکومت محنت کشوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھے گی۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر محنت کشوں کے عالمی دن کے حوالے سے ریڈیو رپورٹس نشر کرے گا۔ آج وسطی اور جنوبی غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری میں مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 62,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر گزشتہ 2 ماہ سے تقریباً 3,000 امدادی ٹرک اسرائیل کی طرف سے راستوں کی بندش کے باعث غزہ کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق اس امداد پر انحصار کرنے والے غزہ کے 10 لاکھ بچے قحط کے دہانے پر ہیں۔ امریکہ اور یوکرین نے معدنیات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اور یوکرین کی اول نائب وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ اس معاہدے سے امریکہ کو یوکرین کے نایاب معدنیات کے ذخائر تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور بدلے میں جنگ سے تباہ حال یوکرین میں تعمیر نو کی کوششوں میں امریکی مدد یقینی بنانے کے لیے تعمیر نو کا فنڈ قائم کیا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور قلندرز پہلی ٹیم ہے جس نے پنجاب کی اسموگ کو ختم کرو مہم کے تحت کلائمیٹ ایکشن پلان کا عزم کیا ہے، جس کا مقصد ماحول کو آلودگی سے پاک اور سرسبز بنانا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایک خصوصی تقریب میں کھلاڑیوں کے اس عزم کو سراہا۔ کھلاڑیوں نے اسموگ، کوڑا کرکٹ اور ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کی کوششوں کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم 5 میچوں کی T20 سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ 5 میچوں کی T20 سیریز اس ماہ کی 25 تاریخ سے 3 جون تک فیصل آباد اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ یہ میچ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم اور لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ خواتین کے آئندہ سال ہونے والے ICC T20 عالمی کپ کا فائنل میچ 5 جولائی کو لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ آج لندن میں منعقدہ ایک تقریب سے قبل اس بات کا اعلان کیا گیا، جس میں برطانیہ کی معروف خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ ٹورنامنٹ اگلے ماہ کی 12 تاریخ سے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے لیے ٹیموں کو 2 گروپوں میں شامل کیا جائے گا۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اور دبئی نے انسانی وسائل کی ترقی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مالیاتی خدمات کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دبئی میں منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال اور دبئی کی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل عبداللہ محمد الباسی کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان سول سروس اور سرکاری شعبے کی اصلاحات پر توجہ دے رہا ہے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی ماحول کے عالمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حکومتی نظم و نسق کے ڈھانچے کی اثر نو تشکیل کرنا ہے۔ عبداللہ محمد الباسی نے قومی اہداف کے حصول کے لیے قیادت کے واضح ویژن اور شہریوں کی مؤثر شمولیت کی اہمیت پر زور دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اپریل 2025 کے لیے ٹیکس وصولیوں میں 30% ماہانہ اضافہ ہوا ہے، جو رواں مالی سال میں پہلے 9 ماہ کے 28% اضافے سے بھی زیادہ ہے۔ FBR کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق اپریل 2025 کے ٹیکس محصولات گزشتہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ 9,300 ارب روپے کے سالانہ ہدف سے تجاوز کر گئے ہیں۔ واضح رہے کہ 43 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کرنے کے باوجود ٹیکس وصولیوں میں اضافہ برقرار ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس دوران انکم ٹیکس محصولات میں 44%، سیل ٹیکس میں 17% اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولیوں میں 31% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پاکستان کی مشہور شوبز شخصیات نے بھی پہلگام حملے کے بعد بھارتی جارحانہ رویے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جاوید شیخ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پہلگام واقعے کی FIR میں پاکستان کا نام کیوں شامل کیا گیا ہے۔ لیلا زبیری نے کہا، پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ گلوکار فاخر محمود نے کہا، قوم اپنی سرزمین پر حملے کو برداشت نہیں کرے گی۔
वीना मलिक ने अपनी एल्बम सोहने मुखड़े का इजरा करके मौसीकी के शोबे में बहसीत गुलकारा बाकायदा कदम रख दिया है। उनके गाने यारदा मोहल्ला ने यूट्यूब पर धूम मचा दी है। इस गाने के बोल कैसर नदीम ने लिखे हैं, जबकि मौसीकी ताबिश ताफू ने तरतीब दी है। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। माहिरीन ने हाल ही में एक तहकीक से साबित किया है कि बिस्तर पर लेटकर 1 घंटा मोबाइल देखना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। नॉर्वे के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के माहिरीन ने 45,000 यूनिवर्सिटी तलबा पर तहकीक करके मालूम किया कि जो मर्द और ख़वातीन रात को बिस्तर पर लेटकर सिर्फ 1 घंटा भी मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो उनमें बेख्वाबी का खतरा 59% तक बढ़ जाता है। लिहाजा इस आदत को तर्क कर देना बेहतर है। 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है ताकि इंसानी जहनी और जिस्मानी तौर पर तवाना रहे, और नींद की कमी इंसान को थकन और डिप्रेशन जैसे अमराज से दोचार कर देती है। और ऑक्टोपस एक ऐसा जानदार है जिसके 3 दिल होते हैं और ये हयातियाती लिहाज से एक हैरत अंगेज अमर है। ऑक्टोपस का जिस्म पेचीदा और मुख्तलिफ माहौल ख़ासतौर पर समंदर की गहराइयों के लिए बना होता है, जबकि इसके 3 दिल मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं। ऑक्टोपस का मरकज़ी दिल पूरे जिस्म में ऑक्सीजन मिला खून पंप करता है। जब ऑक्टोपस तैरता है तो ये दिल कुछ देर के लिए रुक भी जाता है, इसलिए ऑक्टोपस ज़्यादा तैरने के बजाय रेंगने को तरजीह देता है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम के हवाले से खबरें शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदादी इदारे ने आज से इतवार तक सूबे के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिशों का इंतबाह जारी किया है। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो इस अरसे में किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा स्वाले से। आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी वस्ती पंजाब, बलाई सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर झालाबारी और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताहम खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर में मुजफ्फराबाद से 26 मिलीमीटर, घड़ी दुपट्टा में 22 मिलीमीटर, रावलाकोट में 12 मिलीमीटर, पंजाब से मरी में 18 मिलीमीटर, इस्लामाबाद से 2, खैबर पख्तूनख्वा में खकूल से 13 मिलीमीटर, मीरखानी से 5 मिलीमीटर, पतन से 2 मिलीमीटर और बालाकोट से 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनजीराबाद, मौजूदोड़ो, सकरन, सिब्बी से 48 डिग्री सेंटीग्रेड और दादू, जैकोबाद, खैरपुर, पटीदन, मिट्टी और खानपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसे कि इस्लामाबाद में 36, मरी में 23, लाहौर में 39, कराची में 36, पिशावर में 39, क्वेटा में 35, मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित से 35, करदू से 27, श्रीनगर से 29, जम्मू से 36, लेह से 19, पुलवामा से 30, अनंतनाग से 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सदर और वज़ीर आज़म ने इस आज़म का अदा किया है कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मुसलसल भरपूर हिमायत करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी फौज के सरबराह ने वाज़ेह किया है कि भारत की जानिब से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरजोर और दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के हज मिशन ने सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए तमाम इंतजामात खुश असलूबी से मुकम्मल कर लिए हैं। आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद मुआशरे में इनकी खिदमात का एहतराफ करना है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे तलहा जब्बार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद वसीम, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल हमीद मलक, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा,
निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा फरमाइए। इसी के साथ अब्दुल कदीर, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।